بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم میں اللہ کہتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب بدقسمتی سے بہت سے لوگ ہیں آج کل جو کمپلیکس کا شکار ہیں، صرف اپنے ڈارک کمپلیکشن، ہائٹ، فیچرز، لکس کی وجہ سے، یا صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک خاص ڈگری یا کریئر کو پرسیو نہیں کر سکے۔ ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان چیزوں پر بار بار فوکس کرنا ناشکری ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں پر فوکس کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں تاکہ آپ شکر گزار ہوں۔ وہ صرف ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو نہیں دی۔ اب اس آیت میں اللہ بنی اسرائیل کو ایک خاص پیغام دے رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ ان کو مزید دے گا، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور کفر کریں گے تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے پچھلی آیت میں اللہ بنی اسرائیل کو یاد کروا رہی ہے کہ ان کا فرعون کے ساتھ وقت کتنا مشکل گزرا تھا اور ان کے کتنے بچے ذبح کیے گئے تھے۔ اب چاہے انہوں نے صحرا میں 40 سال گزارنے ہیں، ان کو اس چیز کے اوپر بار بار فوکس کرنا چاہیے کہ کم از کم وہ آزاد تو ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ شکایت کرنا شروع ہو جائیں کہ صحرا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، گرمی بہت ہے، کھانا پینا بہت کم ہے۔ ان کو اللہ کا بار بار شکر کرنا چاہیے کہ کم از کم وہ آزاد تو ہیں، کم از کم کوئی فرعون تو نہیں ہے پاس جو ان کے بچوں کو ذبح کر دے گا۔ کیا یہ آزادی اتنی بڑی چیز نہیں کہ ان کو بار بار سوچ کے اللہ کا شکر کرنا چاہیے؟ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ 2 منٹ کے لیے اس چیز کے بارے میں ذرا سوچیں۔ بنی اسرائیل کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں شکایت نہ کریں۔ جو آپ کے بچے ذبح ہو گئے ہیں، جو آپ نے دکھ اور غم برداشت کیا ہے، جو آپ نے مشکل وقت دیکھا ہے، اس کے بارے میں شکایت نہ کریں، بلکہ اللہ ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچیں ہی نہ۔ اللہ ان کو یہ بتا رہی ہیں کہ گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ضرور سوچیں، لیکن یہ مت فوکس کریں کہ اللہ نے مجھے اتنے مشکل وقت میں کیوں ڈالا۔ ایسی سوچ کی وجہ سے انسان مزید نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے مجھے اتنی مشکل وقت سے کتنی خوبصورت طریقے سے نکالا۔ پھر آپ کی سوچ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب انسان اپنی پرسپیکٹیو اور سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص امید آ جاتی ہے کہ اگر پہلے بھی اللہ کی مدد آئی تھی جب میں بالکل نا امید ہو گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ہمیشہ آ سکتی ہے اور لازماً آئے گی۔ تو بجائے اس کے کہ انسان ایک وکٹم مینٹالٹی میں ڈپریشن والی زندگی گزارے، اس کے اندر ایک خاص امید آ جاتی ہے کہ جتنی مرضی میری زندگی مشکل ہو، اللہ کی مدد آئے گی اور زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے اپنی پرسپیکٹیو اور سوچ کو بدلنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ انسان کے اندر اتنا زیادہ ایمان اور توکل ہونا چاہیے کہ وہ ابلیس کے وسوسوں کے ساتھ لڑ سکے، اور جو نفس اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کمپیئر کرو اور وکٹم مینٹالٹی کے اندر رہو اور اللہ کی ناشکری کرو، ایسے نفس کے ساتھ جہاد کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اس آیت میں کہہ رہی ہے کہ جو انسان اللہ کا شکر کرے گا، اللہ اس کو مزید دے گا، کیونکہ جو انسان ابلیس کے وسوسوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے اور تمام مشکلات کے باوجود اللہ کا شکر کر سکتا ہے، وہ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ اس کو مزید دے۔ وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالے۔ لیکن اگر وہ ابلیس کے وسوسوں کو سنتا ہے اور اپنے نفس سے جہاد نہیں کرتا تو اللہ کا عذاب اس پہ آئے گا۔ اب ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں؟ اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل کیوں ہوگا؟ کیونکہ اپنے گزرے ہوئے وقت کے اوپر فوکس کرنے کے باوجود وہ اللہ کی رحمت کو پہچان ہی نہیں سکا۔ کون سی رحمت؟ وہ رحمت جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہر مشکل میں سے نکالا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس رحمت کو پہچانے اور اللہ کا شکر کرے، وہ صرف یہی سوچتا رہا کہ اللہ نے مجھے مشکل میں ڈالا ہی کیوں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان جھٹلائے گا اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جھٹلانے کا لفظ کیوں استعمال کیا، ناشکری کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟
کفارہ کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپا دینا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندگی میں بہت کچھ دیا ہے جس کا وہ شکر کر سکتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، فوکس کریں اور اللہ کا شکر کریں، وہ ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں اور جان بوجھ کے صرف ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو نہیں دیا۔ تو اس آیت میں جب اللہ کفرتم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے روز کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ نے مجھے کوئی ایسی چیز دی نہیں جس پہ میں آپ کا شکر کروں۔ کفرتم استعمال کرنے سے اللہ ان کو پہلے سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے ان چیزوں پہ فوکس نہیں کر رہے، ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں اور صرف ان چیزوں پر بار بار فوکس کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو نہیں دی۔ یاد رکھے جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو بہت سے دروازے ساتھ کھول بھی دیتا ہے، اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جتنے نئے دروازے کھل گئے ہیں آپ ان کے بارے میں فوکس کر کے اللہ کا شکر کر سکتے ہیں، خوش رہ سکتے ہیں تاکہ اللہ آپ کو مزید دے، یا اگر آپ چاہیں تو وہ جو ایک دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے آپ اسی کے بارے میں سوچ سوچ کے نیگیٹو ہو سکتے ہیں، اللہ کی ناشکری کر سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہیں تاکہ اللہ کا عذاب آپ پر آئے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ السلام علیکم۔